پچھلے ایک سال سے خصوصاً اور پچھلے کئی سالوں سے عموماً نون لیگ کی طرف سے اور آل شریف کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تمام اخلاقیات کی حدود کو پامال کر کے الزام تراشی کرنا، یہ سب کچھ ہم سنتے چلے آ رہے تھے. لیکن پچھلے ایک سال سے خصوصی طور پر یہ مہم تیز تر کر دی گئی، اور اب پچھلے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے آپ دیکھتے ہیں، اور ابھی لیٹسٹ جو آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے سے 3-4 ایسے ایونٹس ہوئے جس میں ایک رانا تنویر وفاقی وزیر جو ہے اس کی طرف سے آن دا فلور آف دا ہاؤس اسمبلی میں جس انداز سے عمران خان صاحب کی ذات، ان کے خاندان، ان کے والد محترم کو مخاطب کیا گیا اور دشنام ترازی کی گئی، وہ پوری دنیا نے دیکھا. پھر رانا ثناء اللہ کی طرف سے ایک سوشل میڈیا جو ویب چینل ہے اس کے اوپر ایک انتہائی تھرڈ کلاس طریقے سے خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ایک شیمیل کو ساتھ جوڑ کر جس انداز سے الزام تراشی کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے. پھر اس کے علاوہ بیگم صفدر عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طریقے سے پریس کانفرنس کے اندر اور جلسوں کے اندر عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو الزام تراشی کرنا شروع کیا ہوا اس نے، آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے خصوصی طور پر کچھ ان چیزوں کا جواب دوں گا. سب سے پہلے تو آج جس انداز سے سینٹ کے اندر پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے پر کاٹنے کے لیے کل قومی اسمبلی کے اندر بل پاس کیا گیا، آج عدالت عظمیٰ کو کنٹرول کرنے کے لیے، چیف جسٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے سینٹ کے اندر بھی جس انداز سے جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس کیا گیا. میں ایک تو اس کی پرزور مذمت کروں گا کہ دو طریقوں سے اس وقت حکومت، پی ڈی ایم، آل شریف اور بیگم صفدر دو انداز سے جو ہے وہ اس وقت عدالتوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ایک پارلیمنٹ کے اندر قانون کا سہارا لے کر، ساری دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ عدالتیں چوروں کا ہاتھ باندھتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر چور اور لٹیرے وہ عدالتوں کا ہاتھ باندھنے میں مصروف ہیں. ایک طرف قانون سازی کی چھتری تلے، دوسری طرف برملا بیگم صفدر نے کل قصور کے اندر پہلی دفعہ نہیں، پچھلے کئی ماہ کے اندر 20 دفعہ عدالت عظمیٰ کے حاضر سروس چیف جسٹس، عدالت عظمیٰ کے حاضر سروس ججز، ان کی تصویریں لگا کے جلسے میں سٹیج کے سائٹ پہ جسٹس عطا بندیال صاحب کی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی، جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی، اس طرح باقی ججز کی تصاویر لگا کر سامنے آڈینس کو مخاطب کر کے ان کی طرف اشارہ کر کے جس انداز سے جوڈیشری کے ججز کی اور جوڈیشری کی ذلت اور رسوائی کا باعث یہ ویڈیو رانی بن رہی ہے، میں حیران ہوں. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے. کل اس نے پھر اسی انداز سے جو ہے وہ حاضر سروس ججز کو مخاطب کر کے اور چیف جسٹس کو مخاطب کر کے ہرزہ سرائی کی، دشنام ترازی کی، جو پوری پاکستانی قوم نے سنی. پھر اس نے اپنے کچھ پپٹس رکھے ہوئے ہیں، کچھ نام نہاد صحافی بنا کر، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہ جن کے ذریعے سے وہ مختلف قسم کے ٹویٹ کروا کے اور پوسٹ لگا کے وہ جوڈیشری کی، اداروں کی عزت کو رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے. کل ان میں سے ایک اس کا پپٹ کوئی اظہر سید نامی جانا کوئی ایک سوشلسٹ جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، صحافی ہے، اس کے ذریعے سے اس نے کل ٹویٹ کروایا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ
چند گھنٹوں کے اندر استعفیٰ دے دیں، نہیں تو ایسی آڈیو ویڈیو جو ہے وہ قصور کے جلسے میں یا آنے والے جلسے کے اندر آنے والی ہے کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں حیران ہوں اس پاکستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کے ادارے اس کے اوپر کوئی توجہ دیں گے؟ کیا پاکستان کی عدلیہ اس کے اوپر کوئی توجہ دے گی؟ لیکن عدلیہ کے تو پر کاٹ دیے گئے۔ 184(3) کے تحت صرف اور صرف اپنی ہر حرام توپی، اپنی ہر بدماشی، اپنی ہر گنڈا گردی، اپنی ہر کرپشن کو لیجٹیمیٹ کروانے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے وہ رستہ بھی روک دیا گیا کہ جو ایک چیف جسٹس کے پاس یا عدالت عظمیٰ کے جو ہیڈ ہے اس کے پاس ایک آپشن تھا کہ عوام اگر چیختی ہے چلاتی ہے، میڈیا اگر چیختا ہے چلاتا ہے، پاکستان کا ماس مائنڈ اگر کسی ایشو کے اوپر آواز بلند کرتا ہے تو اس ایشو کے اوپر چیف جسٹس جو ہے وہ فوری طور پہ نوٹس لے سکتے تھے، اور لینے کے بعد وہ عوام کے ذہن کے مطابق، عوام کی سوچ کے مطابق، ریاست کی بہتری کی خاطر، ملک کی بہتری کی خاطر کوئی ایکشن لے کر کیس چلا سکتے تھے اور اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتے تھے۔ اس کو بھی انہوں نے اس نئے بل کے ذریعے سے باندھ دیا اس کے ہاتھ، اور 3 ججز جو سینئر ترین ہے ان کے ساتھ اس کو کمپیل کر کے جناب وہ معاملہ بھی ڈیفیوز کر دیا۔ تو میں عدالت عظمیٰ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ ویڈیو رانی جو سرے عام چیف جسٹس کو دھمکیاں دے رہی ہے، لگوا رہی ہے، جلسوں میں کھڑے ہو کے ججز کے خلاف دشنام ترازی کرا رہی ہے، اس کا کون حساب کتاب کرے گا؟ میں اگر آج اس وقت اس پریس کانفرنس میں کوئی ایک چھوٹی موٹی بات کسی جج کے حوالے سے یا جوڈیشری کے حوالے سے کر دوں، میرے کے اوپر تو توہین عدالت لگ جائے گی، اور لگتی بھی ہے۔ اس کو کس نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے؟ اس ویڈیو رانی کو، اس آڈیو رانی کو کس نے اتنی جرت دی ہوئی ہے کہ وہ اوپنلی برملا حاضر سروس ججز کو جو ہے اس کی فیملی کو اور اس کو جو ہے وہ گالم گلوچ اور برا بھلا جلسوں کے اندر کہہ رہی ہے؟ یہ کیا پاکستان ہے یا ایک بنانا ریاست ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا ہے؟ دوسری چیز، یہی بیگم صفدر، میں پچھلے کئی ہفتوں سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے بھی، پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی ان کو خبردار کر چکا ہوں کہ خدارا آپ اپنی عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، اور آپ کی وہ ذاتی کنیز مریم اورنگزیب بھی، اور ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے ایشوز پہ کرتی ہیں کہ جس کے اوپر جب جواب دیا جائے گا تو پھر آپ انگلیاں اٹھائیں گے میڈیا کے اندر، کچھ ہمارے اینکرز اور کچھ جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور پبلک میں سے بھی اور پھر ان کی پارٹی میں سے بھی کہ جناب عورت کا خیال نہیں کیا گیا، جناب یہ کیا کر دیا، جناب یہ کیوں جواب دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، بیگم صفدر کل قصور کے بنیانی کنونشن میں یہ کہتی ہے کہ جناب ٹیرن وائٹ ٹیرن وائٹ ٹیرن وائٹ کا حساب دو، ٹیرن وائٹ کا حساب دو۔ بیگم صفدر صاحبہ، آپ جس شخص کو اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑے کر کے رانا ثناء اللہ کو ٹیرن وائٹ کا حساب مانگتے ہیں، اس نے 90s کے اندر 91 92 کے اندر آپ سے جو ہے وہ آپ کی شادی کا حساب مانگا تھا، اسی نے آپ سے جو ہے وہ آپ کی پہلی پیدائش کا حساب مانگا تھا بچے کی۔ تو کیا ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ ہیں، تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام جس انداز سے آپ ٹیرن وائٹ کی جو ہے وہ خالہ بننے کی کوشش کر رہی ہیں، تو کیا میں آپ سے یہ پوچھنے کا حق مجارب ہو سکتا ہوں کہ جو الزام اس رانا ثناء اللہ نے آپ کے اوپر لگایا تھا اور اس کے اوپر پھر آپ نے ایف آئی آر کٹوائی تھی، کیا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ کیا اس کے اوپر بھی پروب ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اتنی زیادہ جناب وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ آئی ہوئی ہے اور آپ ہر قسم کا گھٹیا الزام، ہر قسم کی گھٹیا بات ایک عورت ہونے کے باوجود جلسوں میں اور جلوسوں میں عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے آپ کر رہی ہیں، تو پھر 22 کروڑ پاکستانیوں کو بھی یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اس خاتون سے کہ جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی وزیر اعظم اور 12 کروڑ پنجابیوں کی پنجاب کی جناب وزارت اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ بنی پھر رہی ہے اپنی طرف سے، تو اس سے بھی کوئی پوچھا جائے کہ بھائی آپ رائٹ سائڈ پہ آپ کے کھڑا ہے وہ شخص جس نے آپ کے اوپر الزام لگایا،
سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مخالفین کی بکس، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اس الزام اور اس جناب دشنام کے اوپر، تو پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کی جوابدہی دیں. پھر جی آئی ٹی اس کے اوپر بھی بننی چاہیے. اگر آپ کو ٹیرن وائٹ کے اوپر جو ہے وہ جی آئی ٹی بنانے کا اور اس کا رزلٹ لینے کا اور اس کے حوالے سے عمران خان کو نااہل قرار دینے کی اتنا جذبہ، اتنا ولولہ، اتنا جوش آپ کے اندر آیا ہے، تو پھر پاکستان کی عوام حق بجانب ہے کہ وہ آپ سے بھی پوچھے. جو ہم نے الزام نہیں لگایا، میں نہیں لگا رہا، جس بندے کو آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کر کے جو ہے وہ یہ ساری بڑکیں مار رہی ہیں اور یہ جتنی اخلاق سے گری باتیں کر رہی ہیں، اس نے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا. اس کے اوپر پھر آپ نے ایف آئی آر کروائی تھی. تو میں بیگم صفدر صاحبہ سے یہ گزارش کروں گا، خدا کا واسطہ ہے، اتنا عمران خان کے بغض میں، اس کے کینہ میں، اس کے حسد میں، اس کی عداوت میں، اس کی دشمنی میں اتنا زیادہ آگے مت جاؤ. آپ اپنے آپ کو وزارت اعلیٰ کی، وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ بنا کے پھر رہی ہوتی ہیں. خدا کا واسطہ کوئی بات پاکستان کی اور پنجاب کی بہتری کی بھی کر لیا کرو. کوئی پالیسی ایسی دے دیا کرو جس سے پتا چلے کہ آپ کے پاس کوئی ویژن ہے. کوئی بات ایسی بھی کر لیا کرو جس سے پتا چلے کہ آپ پڑھی لکھی ہیں. کوئی بات ایسی بھی کر لیا کرو جلسے میں جس سے پتا چلے کہ آپ اور آپ کا باپ کوئی پڑھا لکھا ہے. آپ کا حسب، نسب، نسل اور آپ کا خون جو ہے اس کے اندر کوئی پڑھائی لکھائی کوئی چیز موجود ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کرتی ہیں، آپ جب بھی کوئی تقریر کرتی ہیں، آپ جب بھی کوئی گفتگو کرتی ہیں، آپ ہر گفتگو کے اندر، ہر تقریر کے اندر 5، 10، 12، 15 چولیں ایسی مارتی ہیں کہ جو پھر اگلا 2 سال، 3 سال، 4 سال وہ سوشل میڈیا کی، ٹک ٹاک کی، الیکٹرانک میڈیا کی اور 22 کروڑ پاکستانیوں کی زبان پہ زد عام ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کہ آپ کا کیلیبر ہی نہیں ہے. آپ کی نہ پڑھائی ہے، نہ لکھائی ہے، نہ کوئی آپ کی تربیت ہے، نہ کوئی تعلیم ہے. ٹھیک ہے جی. اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا اتالیق چینج کریں. وہ جو آپ کا جناب پرویز رشید ہے، اس بیچارے کے اپنے معاملات اخلاقیات کے حوالے سے جو ہے وہ کوسچنیبل ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ پرویز رشید کو اپنا اتالیق مت بنائے. وہ اگر آپ کا اتالیق ہوگا، وہ آپ کا انسٹرکٹر ہوگا، وہ آپ کا استاد ہوگا، تو آپ کے ساتھ ہر جلسے، ہر پریس کانفرنس، ہر بریفنگ کے اندر جو آپ باتیں کرتی ہیں اور اس میں سے پھر اپنی ذلت اور رسوائی کا باعث اپنے باپ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جو بنواتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے. اپنا کوئی انسٹرکٹر جو ہے، کوئی پڑھا لکھا، کوئی سلجھا، کوئی سمجھدار، کوئی سینسیبل آدمی دے جو ہر تقریر، ہر پریس کانفرنس سے پہلے آپ کو کوئی صحیح طریقے سے بریف کر سکے کہ چلو جھوٹا بولنا ہے، سچا بولنا ہے، فیک بولنا ہے، سیوڈو بولنا ہے، سو کارڈ بولنا ہے، بولنا کس طرح ہے، وہ آپ کو ڈھنگ اور کوئی طور طریقہ جو ہے وہ آپ کو سمجھا دے. دوسری اور آخری چیز، رانا ثناء اللہ، اس کی بکواسات کا کیا جواب دینا؟ اس کے حوالے سے ساروں کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی اوقات کیا ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. یہ کہتے ہیں نشئی نشئی نشئی. آج میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ڈسکلوز کرنے لگا ہوں. پورے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور پبلک کے اندر ایک چیز بڑی سسپیشیس ہے کہ یار بیگم صفدر یہ ہاتھ میں گلاس سٹیل کا کیوں پکڑ کے رکھتی ہیں. یہ عمران خان کے اوپر نارکوٹکس کا جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں. آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بتانا چاہوں گا کہ وہ سٹیل کا گلاس بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک نشہ آور چیز کو جو ہے وہ پینے کا ایک پروسیس ہے. نشہ آور چیزوں کو پینے کا ایک میکینزم ہے تاکہ گلاس کے اندر سے وہ سٹیل جنا، اگر وہ گلاس شیشے کا ہوگا تو چیزیں جج ہو جاتی ہیں کہ انسان کیا پی رہا ہے. کافی پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، الکوہل پی رہا ہے، وسکی پی رہا ہے، بیئر پی رہا ہے، وڈکا پی رہا ہے، کیا پی رہا ہے، وہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. مجھے اسی آل شریف کے گھر کے اندر ریگولر جانے والے ایک فرد نے بتایا کہ ہمیں سروسز دی گئی سٹیل کے گلاس کے اندر، اسی طرح کے بڑا بڑا گلاس. جب ہم ایک دفعہ ان کے گھر گئے تو ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا. یہ جو ہاتھ میں اٹھا کے پھرتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اپنی اس نشہ آور
لیکوڈ کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے, اس کی آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے جناب یہ ہاتھ میں جو ہے وہ سٹیل کا گلاس ہوا ہے. میں آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے رانا ثناء اللہ تمہیں اور بیگم صفدر تمہیں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ تم عمران خان کے اوپر جو الزامات لگاتے ہو نشے کا, ان ساروں کے بلڈ ٹیسٹ کرواؤ. بیگم صفدر کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ, شہباز شریف کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ, رانا ثناء اللہ کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ, سلیمان شہباز کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ, حمزہ شہباز کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ, حتیٰ کہ سائیں کیپٹن صفدر کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ. اگر ان ساروں کے بلڈ میں سے الکوہل نہ نکلے, میں پوری پریس کانفرنس کر کے جنا یہاں پر معافی مانگوں گا پوری پاکستانی قوم کے سامنے. جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں میلہ. آپ سر سے لے کے پاؤں تک آپ ہر قسم کی کرپشن, بددیانتی, گناہ صغیرہ, گناہ کبیرہ کے اندر انوالو, اور صبح سے لے کے رات تک آپ عمران خان کی ذات کے اوپر بولیں اور بھونکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کا بھی اینڈ ہونا چاہیے. میں نے آج اس میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے یہ چیلنج دیا ہے کہ ان سارے لوگوں کے ٹیسٹ کرواؤ. اگر یہ الکوہل نہیں ہوں گے, فیاض الحسن چوہان پوری پاکستانی قوم کے سامنے پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ معافی مانگے گا, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا. اور اگر یہ نکل آئے جو ہیں یہ سارے کے سارے, تو ان بے شرموں کو شرم آنی چاہیے. تم صبح سے لے کے رات تک عمران خان کے اوپر جو ہے وہ نشے کا جو الزام لگاتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. تم پہلے اپنا گریبان جھانکو, تم پہلے اپنی اوقات دیکھو. اور میں وہ فکرہ نہیں کہوں گا جو فردوس عاشق اوان صاحب کا بڑا مشہور فکرہ ہے صاحبہ کا, میں وہ نہیں کہوں گا, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو میں آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے رانا ثناء اللہ اور رانا تنویر, آخر میں حیران ہوں اس رانا تنویر پہ. یہ وزیر تعلیم ہے, یہ تعلیم اگر کہہ دینا تو میں پھر پاکستانی قوم کے سامنے معافی مانگوں گا. یہ وہ وزیر تعلیم ہے جو تعلیم کو تلیم کہتا ہے, تلیم. اور اس کی حالت کیا ہے, یہ عمران خان کے باپ اور عمران خان کے خاندان کے اوپر بات کرتا ہے. اللہ پاک کی ذات ہے نا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں, آسمانوں پہ ہوتے ہیں. آسمانوں پہ بیٹھنے والا انسان کے بظاہر اعمال کی وجہ سے عزت اور ذلت کے فیصلے نہیں کرتا, اس کی نیت کی بنیاد پہ کرتا ہے. یہ شخص اتنا ذلیل ہوا آج سے ایک ہفتہ پہلے, وزیر تعلیم کی حیثیت سے فیصل آباد یونیورسٹی میں کنوکیشن ہو رہا ہے, سامنے پی ایچ ڈی اسکالرس بیٹھے ہیں, سامنے ایم فل اسکالرس بیٹھے ہیں, سامنے ایم ایس سی آنرس اسکالرس بیٹھے ہیں, سامنے بی ایس آنرس اسکالرس بیٹھے ہیں, اسٹیج کے اوپر وی سیز بیٹھے ہیں, اسٹیج کے اوپر گریڈ 22 کے کوالیفائڈ ڈاکٹریٹ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. اور یہ رانا تنویر ماں کی ننگی گالی اپنی تقریر کے اندر دے رہا ہے. یہ ہے اس کی اوقات, جو آن دا فلور آف دا ہاؤس عمران خان کے کریکٹر کے اوپر اور عمران خان کی ذات کے اوپر اور عمران خان کے خاندان کے اوپر بکواس کر رہا تھا اور بھونک رہا تھا. تمہاری اپنی اوقات کیا ہے, تمہارا اپنا کیلیبر کیا ہے, تمہارا اپنا لیول کیا ہے, تمہاری اپنی شخصیت کیا ہے, تمہاری اپنی پرسنالٹی کیا ہے. وہ تو اللہ پاک نے تمہیں ننگا کر دیا جانا کہ تمہارا بول چال, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, کرپشن تو چلو ایک سائڈ پر رکھ دو, خربوں روپے کی تم نے اس ملک کی دولت لوٹی. تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ پتہ چل جاتا ہے. جب تم تقریر کے اندر انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ پی آئی ٹی اسکالرس کی فنکشن کے اندر بیٹھ کے تلیم 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 کر کے اب ماں کی ننگی گالی نکال جاتے ہیں, اور وہ بھی وی سی کو, وہ بھی وی سی کو. یہ تمہاری اوقات ہے, یہ تمہاری حیثیت ہے. تمہیں اپنا منہ اور اپنی چونچ جو ہے وہ بند رکھنی چاہیے. کم از کم آن دا فلور آف دا ہاؤس تمہیں یہ بکواس نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ پارلیمنٹ جمہوریت کے اندر ایک مقدس ترین جگہ ہوتی ہے. وہاں پہ کم از کم میں جو پریس کانفرنس کے اندر یا کسی لیاقت باغ یا موچی دروازے کے اندر گفتگو کرتا ہوں, ایک ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے میں آن دا فلور آف دا ہاؤس گفتگو کرنے کے حوالے سے کچھ پابند ہوں گا. لیکن ان بے شرموں کو یہ نہیں پتا کہ جو اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, ستیہ ناش پھیر دیا, سوا ستیہ ناش پھیر دیا.
اکانومی ڈوب گئی، پاکستان کی عوام 45% مہنگائی کے اوپر، ایک وہ دن تھے پورا ایک سال پہلے، یہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس وقت پاکستانی قوم کے سامنے، پورا ایک سال پہلے پاکستان کی عوام عزت، وقار، احترام اور ڈگنیٹی کے ساتھ گھر بیٹھ کے 10 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے انجوائے کر رہے تھے، اور پورے ایک سال بعد ان چوروں، لٹیروں، نوسر بازوں اور ان نشیوں کے سر صدقے، ان امپورٹڈ حکمرانوں کے سر صدقے آج 10 کلو کا آٹا، زہریلا آٹا، بدبودار آٹا، تھرڈ کلاس آٹا، 10 کلو کے آٹے کے پیچھے اپنی جانیں قربان کر رہی ہے۔ کہاں 10 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ ایک سال پہلے، اور کہاں پہ آج 10 کلو کے آٹے کے پیچھے ہر روز 2، 3، 4، 6، 10 بزرگ اور خواتین اور بچے جو ہے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایک سال کی پرفارمنس، 10 لاکھ کے ہیلتھ انشورنس کارڈ سے لے کے 10 کلو کا بدبودار اور گھٹیا آٹا، یہ ٹوٹل پرفارمنس ہے رانا ثناء اللہ تمہاری، یہ ٹوٹل پرفارمنس ہے رانا تنویر تمہاری، یہ ٹوٹل پرفارمنس ہے بیگم صفدر تمہاری، یہ ٹوٹل کرتوت اور پرفارمنس ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی۔ تو میں آج کی پریس کانفرنس کا اختتام کرتے ہوئے اسی چیلنج کے ساتھ دوبارہ میں یہ چیلنج دے رہا ہوں، ان ساروں کے بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، ساروں کے، اور یہ جو ہاتھ پہ سٹیل کا گلاس لے کے یہ پھرتی ہے نا ویڈیو رانی، اس کا بھی جو ہے نا وہ گلاس لے کے نا اس کے اندر جو لیکوڈ ہے اس کا بھی ٹیسٹ کرواؤ، اور پتہ کرو یہ کڑکڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اور یہ جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے عمران خان کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ جو ایک الزام لگاتے ہیں، کم از کم اس سے جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو تشفی ہو۔ بہت شکریہ۔ گزشتہ 4 سال سے جو سلسلہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی، اس میں بھی ہم یہی سنتے تھے اور آج بھی یہی سن رہے ہیں، کیا فرق ہے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی وہی چیز لبو لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، ادھر سے بھی وہی لبو لہجہ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو یہ کون ہوگا جو کہ اس سارے معاملات کو جو ہے دیکھے گا، کیونکہ قوم جو ہے مایوسی کی دلدل میں جاتی جا رہی ہے آپ کی ان ساری سیاستدانوں کی وجہ سے؟ دیکھیں شاہ صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہماری یہ عادت نہیں ہے، ہماری پریس کانفرنسز کی نہ ابتدا تو نہ انتہا ان چیزوں پہ نہیں ہوتی، یہ تو مجبوراً جواب دینا پڑ رہا ہے۔ جب آپ کے اوپر کیچڑ کوئی پھینک دیتا ہے تو اس کیچڑ سے آپ نے صاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ آج کی جو میں نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ کیچڑ سے اپنا آپ صاف کرنے کے لیے ہاتھ مارا ہے، شوق سے نہیں کیا۔ یہ کل کی آپ اس کی پوری تقریر سن لیں بیگم صفدر کی، ان کا ہر روز رانا ثناء اللہ کا وہ انٹرویو سن لیں جو اس نے دیا ہوا ہے اردو پوائنٹ کو، رانا تنویر کی آپ پوری تقریر سن لیں جو انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی ہے، اور یہ ہر روز کا کام ہے، ہر روز کا۔ تو میں نے کوئی شوق سے نہیں، مجھے میرا ہم تنقید کرتے ہیں سیاسی، ہم تنقید، میں نے ہمیشہ تنقید کی فیکٹس اینڈ فگرز میں، طنز و مزاح کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز میں، کہ ہاں جی انہوں نے اکانومی ڈبو دی، انہوں نے سیاست ڈبو دی، انہوں نے ملک ڈبو دیا، اکانومی کے فیکٹس اینڈ فگرز کیا تھے کیا نہیں ہے، ان کی جتنی جعلسازیاں، ان کی 2 نمبریاں، کبھی ذاتیات کے حوالے سے، ذاتیات کے حوالے سے بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن جس ویڈیو رانی نے کل ٹویٹ کروایا، اور اس نے کئی ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں، ہم بچے تو نہیں ہیں نا، آپ بھی صحافی ہیں، صحافت اور سیاست اس طرح ہے، ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے کون کہاں سے بول رہا ہے، صحافی اور سیاستدان کو، پبلک، خیر پبلک کو بھی آج کل کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں پتہ ہوتا ہے، لیکن صحافی اور سیاستدان کو ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ فلاں پالیٹیشین، فلاں صحافی، فلاں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، فلاں تجزیہ نگار ٹویٹ کر رہا ہے، فیس بک پہ اپنا پوسٹ چڑھا رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کس کی ڈوری کہاں سے ہلتی ہے۔ تو جناب جس انداز سے بیگم صفدر نے اس پاکستان کی سیاست کا بیڑا گھر کر دیا، عدالتوں کا بیڑا گھر کر دیا، کلچر کا بیڑا گھر کر دیا، ہر وقت آڈیو ویڈیو، آڈیو ویڈیو، آڈیو ویڈیو، آڈیو ویڈیو، یہ ہم نے تو نہیں کیا، یہ فیاض چوہان نے یا عمران خان نے تو نہیں کیا، یا پی ٹی آئی کے کسی سوشل میڈیا کی ٹیم نے کبھی کسی کی ویڈیو چلائی ہو، یا نہ کسی کی ذاتی زندگی کی یا کوئی ہو، ساری کی ساری آڈیو ویڈیو بیگم صفدر کی طرف سے آ رہی ہیں، اور وہ دعویٰ کرتی ہے، ماشاءاللہ آل شریف وہ شریف النفس خاندان ہے جس کی گھر کی بیٹی جو ہے وہ برملا دعویٰ کرتی ہے کہ میرے پاس فلاں فلاں بندے کی جناب ویڈیوز ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
پھر بھی وہ عزت دار ہونے کی دعوے دار ہے، پھر بھی لوگ اس کو وزیر اعظم بنانے کے جناب کچھ لوگ شوقین ہیں، پھر بھی لوگ اس کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں. تو جناب یہ ہم شوق کے ساتھ یہ ساری چیزیں کاؤنٹر کے اندر یہ ساری باتیں جنرل کو سمجھا کا مذاق نہیں کیا میں نے. یار ہاتھ اسٹیل